اردو کا مسئلہ بڑی گمبھیرتا اختیار کرتا چلا جا رہا تھا۔ اردو بولو، اردو پڑھو، اردو لکھو کی تحریک بڑے زوروں سے چل نکلی تھی۔ بڑے بڑے بازاروں کے سائن بورڈ انگریزی سے اردو میں منتقل کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی تھی۔ جب تک تعلیم اور دفتری زبان اردو نہیں ہوگی، اس قوم کا تشخص مشکوک رہے گا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر ایسا کون سا بڑا مسئلہ ہے۔ قائد اعظم نے پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ اردو ہماری قومی زبان ہوگی، اور ادھر کے تو 95% گھرانے بچوں سے اردو بولتے تھے، اور یہ بچے پنجابی بولنے سے قاصر ہو چکے تھے۔ اردو سے کس کو محبت نہیں، مگر انگریزی کا اپنا سحر ہے۔ اردو کے لیے انگریزی کو ختم کرنا ضروری نہیں۔ یہی سامراجی سوچ ہے، شاہ جہان نے کہا تھا۔ تو پھر بنگلہ کیوں نہیں؟ وہ اکثریت کی زبان ہے، زینت بولی۔ بس تم چپکی رہو، تم قائد اعظم سے بڑی ہو۔ جب انہوں نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی۔ اور دیکھو خواجہ ناظم الدین کتنی اچھی اردو بولتے تھے، مگر اپنے گورنر غلام محمد تو پنجابی میں اردو بولتے تھے، ان کا تو شین کافی درست نہ تھا۔ اور یہ تمہارے ہیرو ایوب خان ہندکوں میں اردو بولتے ہیں، معلوم نہیں کیا معذوری ہے ان لوگوں کے حلق سے، قاف نکلتا ہی نہیں۔ عائشہ اضافہ کرتی، تو ٹھیک ہے نا، بول تو لیتے ہیں، اب ضروری ہے کہ خیمے کو خوفتے کہا جائے؟ زبان پالیوٹ ہو گئی، سمجھتی ہو، پالیوشن۔ عائشہ اپنی بات پر اڑ جاتی، وہ تو جناب میر کی بھی ہو گئی تھی دلی سے لکھنؤ تک کے سفر میں۔ زینت نے ناخنوں پر نیل پالش کا دوسرا کوٹ کیا۔ اب تو یوں ہی ہوگا، راحت کو فیصلے سنانے کی چٹیک تھی۔ اب تو اردو معلیٰ بھاٹی گیٹ سے اٹھے گی اور موچی دروازے سے ہوتی ہوئی گلبرگ، اور پھر بذریعہ ٹرین سرگودھا سے ڈیرہ غازی خان پہنچے گی۔ بھائی یہ تو ہمیشہ ہی سے بازار حکیمہ میں فروکش رہی، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک لفظ ہے نا، فروکش؟ جی تو یہ رہی، اور اپنے محمد حسین آزاد کہاں دلی سے یہاں آن پہنچے، اس زمین کو اردو کے لیے سازگار پاتے ہوئے، اور اپنے مولانا حالی اور کرنل ہال رائٹ، کیوں ہے نا؟ راحت کو چپ کرانا مشکل تھا، اور اقبال اور حفیظ اور فیض اور بہت سے۔ عارفی ایک کونے سے بولی، مگر جوش تو کہتے ہیں اقبال غلط زبان لکھتا تھا، مذکر کو مؤنث، مؤنث کو مذکر باندھتا تھا۔ مگر پوری دنیا میں کون پڑھا جاتا ہے؟ تو پھر بات کیا نکلی؟ افروز نے جمائی روکتے ہوئے کہا۔ بات یہ نکلی کہ اردو کا ہرگز کوئی مسئلہ نہیں، شاہ جہان آرام سے امتحان کی تیاری کرے۔ اب یہ سندھی، بلوچی، پنجابی، اردو، انگریزی سب رول مل جائیں گی، اور یہی ہماری زبان ہے، سب کی، صرف ایک زبان۔ ہلو سائیں ہلو، میں پیچھے پیچھے آتا ہوں، تم آگے آگے چلو، زینت نے میز بجاتے ہوئے کہا۔ مگر انگریزی کی برتری، اس کا سحر، مشنری اداروں اور ایچسن اور گرامر اسکولوں اور سمندر پار کے پڑھے ہوئے جو تمام بڑی بڑی ملازمتوں پر براجمان ہیں، اور پوری ہائی سوسائٹی اور سول سروس میں جن کا سکہ چلتا ہے۔ نیلوفر پہلی بار بولی، بس تم چپکے سے تسلیم کیوں نہیں کر لیتی کہ ایک امیروں کی دوسری غربا کی زبان ہے، ایک افسر دوسری چپراسی پیدا کرے گی، اور سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا جب تک کوئی سرخ انقلاب نہیں آتا۔ ریت سے بت نہ بنا اے میرے اچھے فنکار، افروز فیصلہ سناتی۔ اور اس بات کو تو اس نے قطعی کوئی اہمیت ہی نہ دی تھی کہ کچھ عرصے سے اس کی الٹی سیدھی تحریریں چھوٹے چھوٹے رسالوں میں چھپ رہی تھیں، مگر یہ معمولی بات اس وقت اہمیت اختیار کر گئی جب یونیورسٹی میگزین میں اس کا ایک افسانہ چھپ گیا۔ اب بھی افروز ہی نے حسب معمول ایک نیا محاذ اس کے لیے کھول دیا۔ ایک ہے حسن، کہتا ہے تم بہت اچھا لکھتی ہو اور تم سے ملنا بھی چاہتا ہے۔ خیر تم سے پوچھنے کی تو ضرورت نہیں، خود ہی کسی روز آ جائے گا۔ وہ بہت حیران تھا، پوچھتا پھرتا تھا یہ کون ہے، کون ہے؟ مجھے ہنسی آ گئی، جی چاہا کہہ دوں کہ بھائی یہ تو اپنی تیمور لنگ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ حسن کو دیکھ کر ایک دم بوکھلا گئی، اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ وہ خوش شکل ہوگا۔ دراصل پڑھنے پڑھانے اور خصوصاً ادب پڑھنے اور تخلیق کرنے والوں کا جسمانی خوبصورتی سے ذرا کم ہی تعلق ہوتا ہے، بلکہ اس محرومی کو پورا کرنے کے لیے لکھنے والا اس ڈگر پر چل نکلتا ہے۔ حسن بالکل دبلا پتلا، بے حد گورا، گھنگریالے سیاہ بالوں اور اونچی ناک والا شخص تھا۔ اسے لڑکا تو نہیں کہا جا سکتا تھا، یقیناً یہ اسٹوڈنٹ نہیں تو پھر وہ کون تھا؟ اس وقت وہ کینٹین میں تھی۔ لو یہ کھڑی ہے وہ لکھاری، ایک دم افروز کی آواز آئی۔ اچھا؟ وہ اسے غور سے دیکھ کر بولا۔ آؤ بیٹھو، افروز نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بے تکلفی سے بیٹھ گیا۔ بھائی وہ آپ کی کہانی خوب، بہت خوب ہے، بس لکھتی رہنا۔ میرا تو کچھ ایسا ارادہ نہیں ہے لکھنے کا، بس پڑھنے کا خپت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، کاہل ہونا اور بات ہے، ورنہ صلاحیت ملی ہو
تو اس کو ضائع کرنا بہت بڑا جرم ہے، کرائم۔ صلاحیت ہو تو وہ تو میں ضمانت دیتا ہوں، دے رہا ہوں، اور میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، میں ہوں۔ کیوں افروز؟ بالکل، افروز نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ مگر کیا آپ بھی لکھتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میرا نام حسن ہے اور میں صرف پڑھتا ہوں اور لکھواتا ہوں، ٹیلنٹ پہچانتا ہوں۔ دراصل میں ادھر کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں ہوں، لیکن زیادہ تر وقت میرا لکھنے والوں میں گزرتا ہے، جس طرح یہ افروز سائنس پڑھتی اور ادب نگلتی ہے۔ کیوں کامریڈ؟ اب تم دونوں رجت پسند مل بیٹھو گے؟ نہیں، فکر نہ کرو، چائے پیو، اس نے پیالی آگے سرکاتے ہوئے کہا۔ اور تمہیں تو ضرور لکھتے رہنا چاہیے، ہر صورت میں۔ تمہارے ہاں ایک شیڈ ہے احساساتی فضا کا، اس پر بات کریں گے۔ مجھے ادب پر بات کرنا نہیں آتی، آنی بھی نہیں چاہیے، بات تو میں کروں گا۔ بعد میں اس نے افروز سے خوب احتجاج کیا۔ یہ کیا تم نے مفت کا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے؟ یہ لکھنا وکھنا تو بس لگتا ہے ایک وقتی ابال ہے، اور میں ہرگز کوئی لکھاری نہیں ہوں۔ اور تمہیں معلوم ہے ہمارے گھر میں ادب کا بے حد چرچا ہونے کے باوجود ادیبوں شاعروں سے بےدکنے کا ایک خاص ماحول ہے۔ گھر گھر گھر، نسرین واقعی زچ ہو گئی۔ ایک تو تمہارے گھر نے بہت تنگ کر رکھا ہے بھائی، تمہیں اپنی زندگی بھی تو گزارنا ہے۔ ہمارا ایک خاص سیٹ اپ ہے رجت پسندی کا، اور تم اسے نہیں نکل سکتی کیونکہ تم اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہو۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں اس دنیا میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، بڑی غیر محفوظ جگہ ہے، تم ویسے ہی بزدل ہو۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے ابا بڑے روشن خیال آدمی ہیں، اور وہ تمہاری ذہنی تربیت اور صلاحیت کی نشو و نما میں کبھی دخل اندازی نہیں کریں گے۔ دخل اندازی نہیں کریں گے، مگر دور بیٹھے اٹل توقع رکھیں گے کہ میں بالکل اپنی حدود میں رہوں۔ تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ حدود مائی فٹ، یہ حدود کیا ہوتی ہے؟ دنیا مر رہی ہے، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسی کیسی دختران مادر ایام ہیں۔ یہ تمہارے بہت مومن شاعر اقبال نے کہا ہے۔ تو دنیا مر رہی ہے، غربت، جہالت، بیماری، استحصال، اور تم لوگ حدود گن رہے ہو۔ آگے بڑھ کر معاشرے کو نہیں بدلتے، جس میں 90% لوگ ڈھول ڈنگروں کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مذہب تمہیں یہی سکھاتا ہے، کچھ ریچولز، حالانکہ اس مذہب میں جس قدر کمیونٹی اور انسانی برادری کی دلداری ہے، کہیں نہیں۔ یہ تو آیا ہی ظلم اور جبر سے رہائی دلانے کے لیے تھا، احترام آدمیت سکھانے کے لیے۔ خدا کے لیے ہل ہل کے قرآن پڑھنا بند کرو، مفہوم سمجھو، مفہوم۔ یہ سفاک ترین حملہ تھا افروز کا۔ وہ سر سے پاؤں تک کانپ گئی۔ ہم سب ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں قرآن، سنا؟ ہم جو ہے نا ایک ترقی پسند اور عملی دین کے پیروکار ہیں۔ تم معلوم نہیں کس کی بات کر رہی ہو۔ ملائی کا ہمارے ہاں کوئی تصور نہیں۔ ابا جو ہے نا وہ عیدین کی نماز ہمیں باجماعت پڑھواتے ہیں اور خطبہ سننے پر بہت زور دیتے ہیں، اور جناب کہتے ہیں کہ عورتیں باتیں کریں تو تم لوگ شامیانے سے باہر آ کر پنڈال میں سنا کرو۔ مولانا داؤد غزنوی کا خطبہ اور مولانا کا پتہ ہے نا، اکثر عیدین کے بعد ہمیں دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں گرفتار نہ کر لیے جائیں۔ مگر ادب، یہ تو بالکل الگ مسئلہ ہے۔ کیوں؟ افروز قہقہا لگا کے دوہری ہو گئی۔ ایک تو تم لوگوں کی یہ بڑی مصیبت ہے کہ تم سے کوئی بات کرے تو تم سمجھتی ہو کہ اس نے پرپوز کر دیا۔ تم بالکل پاگل ہو۔ شاید غصے سے اس کا دماغ پھٹنے پہ آ گیا، مگر افروز ہنسے جا رہی تھی۔ میں جلسے جلوسوں میں جاتی ہوں، کارل مارکس پڑھتی ہوں، 100 خطرہ ہے، بلکہ یقیناً کہ میں کسی مزدور سے شادی کر لوں گی۔ کیوں؟ اس پر ہنسی کا ایک تازہ دورہ پڑا، پھر وہ یکدم خاموش ہو گئی۔ مگر یہ ہم سب کی سوچ شادی پر آ کر کیوں رک جاتی ہے؟ کیا صرف یہی ایک مرحلہ باقی رہ گیا ہے؟ کیا یہ کوئی بند گلی ہے جس سے باہر نہیں نکلا جا سکتا؟ یا یہ کہ اس عمر میں زندگی جو تبدیلی چاہتی ہے ہم اسے سمجھ نہیں پاتے؟ وہ شاید خود اپنے آپ سے پوچھ رہی تھی۔ دراصل شادی ایک دوڑ تھی، میراتھن ریس۔ والدین اس میں سرپٹ بھاگ رہے تھے اور ان کی طاقت رفتہ رفتہ جواب دے رہی تھی۔ جب بھی خاندان یا دوست احباب میں کسی لڑکی کی شادی طے ہوتی، اماں کا کمزور چہرہ اور بھی مرجھا جاتا۔ انہیں خاندان میں دور دور تک کوئی مناسب لڑکا نظر نہ آتا تھا۔ بھائی لائق لڑکوں کا تو کال ہی پڑ گیا ہے، وہ بڑی خالہ سے کہتی، جو بڑے خفیہ طریقے سے چراغ بی بی سے کنسوئیاں لیا کرتی تھی اور بڑی رازداری کے ساتھ اماں سے ملاقات کا وقت بھی دے دیتی۔ چراغ بی بی اپنے شٹل کاک برقعے اور موٹے شیشوں کی اینک کے ساتھ بغل میں پوتھی دبائے گھر گھر جھانکتی پھرتی، اور شادی کی محفلوں میں تو ضرور ہی ہوتی، گو ذرا کم پہچانی جاتی، کیونکہ کانوں میں جھمکے اور شیفون کے رنگین کناری لگے دوپٹے اور ریشمی سوٹ میں وہ کچھ اور ہی نظر آتی۔ بڑے بھیا اس کے جانی دشمن تھے، جنہوں نے ان کو ڈبل FK کا خطاب دے رکھا تھا۔ ایک روز وہ کالج سے لوٹے تو بدقسمتی سے چراغ بی بی اماں سے بحث رہی تھی۔
बीबी, तुम्हारी तो वो बात हुई कि चांदी की रीत नहीं, सोने की तौफीक नहीं, कोई बिजनेस कारखाने वाला तुम्हें पसंद ना आए। सरकारी नौकरी, बड़ी बड़ी डिग्रियां ज़रूरी हैं। ऐसों के तो फिर पाँव ज़मीन पर नहीं लगते, उन्हें भी कोठी कार और चांद का टुकड़ा चाहिए। चिराग बीबी ने जाते जाते जल के कहा। इस मुकालमे पर बड़े भैया का दाखिला हुआ। ये डबल एफ के यहाँ क्यों आई थी? वो सख्त तैश में आ गए। वो नाम रखने में यदे तूला रखते थे, यानी डबल फिट्टे कुटनी। अब के तो अम्मा भी मुस्कुराए बगैर न रह सकीं। उस रोज़ उसे वाकई शदीद घुटन का एहसास हुआ। वो बिकाऊ रेवड़ में एक चौपाया, एक नाकाबिले बर्दाश्त वक्त का फैलाव सामने पड़ा था। जिंदगी जो इतनी नायाब है, एक जिन्स में ढाल दी जाती है। सिर्फ हम ही नहीं, उसने देखा हर सतह पर जिंदगी की यूं ही तजलील हो रही है। उस रोज़ बाजी के घर में सफाई और जगमगाहट का ज़्यादा ही एहतमाम था। अम्मा बहुत दिनों के बाद कहीं बाहर निकली थीं। उन्हें ज़रा सी नकलो हरकत से बुखार हो जाता था। जाती अक्टूबर की शाम, बहुत जल्द झुक आने वाला अंधेरा, खिड़की से नज़र आने वाले खामोश ऊंचे दरख्त, यूकलिप्टस किस तरह देखते ही देखते चांदी ऐसे सफ़ेद बुलंदोबाला निकल आए थे। उनके नीचे फैला घनी नरम सरसब्ज घास का लॉन, जिसके ऐन वस्त में फव्वारा मध्यम नगमगी के साथ चल रहा था। पानी का आबशार मोती की लड़ियों में ढलकर छतरी नुमा फैलाव के साथ मार्बल के बने छोटे से हौज में अतराफ को भिगो रहा था। लेवेंडर और किसी घर से उड़ती पकवान की खुशबू मिलकर एक हो गई थी। आसमान पर एक भूला भटका परिंदा अपनी डार से बिछड़ के इधर उधर भटकता फिरता घर का रास्ता भूल चुका था। बड़ी अम्मा हुक्के की नए मुंह में लिए कह रही थी, टाली मेरे बछड़े लक टुनु टुनु। जबकि अम्मा सोफे में नीम दराज थीं। उनका चेहरा कल से भी ज्यादा जर्द था। मालूम नहीं क्यों उसे एकदम महसूस हुआ, अम्मा नहीं रहेंगी, अम्मा ख़त्म हो जाएंगी बहुत जल्द। फिर यह मंजर कभी नहीं आएगा। वो यूं खिड़की में खड़ी न होगी, न ही अम्मा सामने होंगी। उसका दिल एक आहनी पंजे में दबोचा गया। उस वक्त एक लंबी सी गाड़ी पोर्च में आन रुकी। एक बेहुदा गुस्ताख हॉर्न गूंजा और गूंजता रहा। अब्बा हॉर्न को बदतमीजी की इंतहा समझते थे और ख़ानदानी नजाबत का एक पैमाना भी कि भले पेट भरे लोग कभी घरों में आकर हॉर्न नहीं देते। काश उस वक्त वो वहाँ मौजूद होते। वो सरकारी दौरे पर मुल्तान गए थे। लंबी गाड़ी में से मेकअप ज़दा 3 खवातीन बरामद हुईं। कानों में कई मंजिला आवेज़े गर्दन तक लटकते, मोटी बाहों में सोने की लठनुमा चूड़ियाँ, मुदव्वर उंगलियों में बड़े बड़े पत्थरों और नगीनों जड़ी अंगूठियाँ। उनके दाखिल होते ही पूरा घर शनैल की खुशबू से मुअत्तर हो गया। वो बाजी की हिदायत के मुताबिक किचन में थी, जहाँ नहायत नफासत से सजी चाय की ट्रॉली ले जाए जाने की मुंतज़िर खड़ी थी। उसकी दोनों मंजिलें अनवा व अक़साम की चीज़ों से लदी। अभी कुछ देर में बाजी की मुतरन्निम आवाज़ आएगी। वो उसे बड़े प्यार से पुकारेंगी, जो असल ज़िंदगी में उसे हमेशा डांट डपट से बुलाती हैं। मोनी, इस आवाज़ पर उसे ट्रॉली धकेलते हुए अंदर ले जाना है। कुछ देर उन गोश्त के पहाड़ों के दरमियान बैठना है, कुछ सवालों के जवाब देना है और फिर किसी हीले से वापस कि कहीं वो उसे ज़्यादा तफसील से ना देख लें। और ये सिर्फ इसलिए कि अम्मा की आंखों में एक हसरत साया बनकर फैल रही थी। अम्मा जो अपने आसपास के मनाजिर को आंखों में महफूज कर लेना चाहती थी। हर शय पर उनकी बेचैन नज़र मंडलाती और फिर उस पर आकर रुक जाती, ख़त्म हो जाती और जुदाई का कर्ब नमी बन के उभरने लगता। वो जा रही हैं, मगर यह भी गलत है। वो अगर ना भी बीमार होती तब भी यही कुछ होता। इसी तरह ट्रॉलियाँ लगती, पोर्च में हॉर्न बजते, इसलिए कि ये एक शिकंजा है जिसे सिर्फ बहादुर लोग तोड़ सकते हैं। बड़ा फ़र्क है दोनों बहनों में। फिरोज़ी कपड़ों वाली ने साथ वाली मोटी को टहोका दिया। कुछ महांद्रा तो पड़ता है, इधर आओ, यहाँ बैठो। उसने अपने साथ की सीट पर हाथ फेरा। भाई, जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। तीसरी मूंगिया रंग की शिफॉन में गर्क थी। तीसरे चौथे रोज़ एक अदद गाड़ी, माँ के 10 तोले के सोने के कड़े और बहनों के लिए सोने के सेहतमंद सेट और पूरे घर के साजो सामान की फरमाइश बजरिया फ़ोन आ गई। इम्ती का चेहरा गुस्से से सुर्ख होते हुए नीला पड़ गया। कौन ब्लडी फूल है ये? नाम पता बताओ इसका। ये क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? उसने पास पड़ी तिपाही को ठोकर मारी। तो फिर और क्या करें? तुम्हें कुछ फिक्र है? अम्मा ने पलट कर कहा। करें ये कि इसे पढ़ने दें, स्कॉलरशिप पर बाहर भिजवाएं, मुलाजमत करे, अपने पाँव पर खड़ी हो, अपनी ज़िंदगी खुद बनाए और फिर तुम लोगों की बीवियां आकर इसका उठना बैठना पहनना ओढ़ना हराम कर दें। बाजी ने फ़ौरन बात काटी। कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। दरअसल यहाँ पर इस कदर जहालत और बेईमानी और जलालत है कि सब कुछ को आग लगा देनी चाहिए। वो दहाड़ा।
اس کے بعد ہر طرف سناٹا چھا گیا، اتنی خاموشی کہ درختوں میں ہوا کے سرسرانے کی آواز بھی کانوں میں گونج رہی تھی۔ سب خاموشی سے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اماں نے لیٹے لیٹے نماز پڑھی اور پھر کروٹ بدل لی۔ اس نے بڑی بتی بجھا کر 0 پاور کا لیمپ جلا دیا۔ اماں کی پائنتی پڑاؤ ان کا محبوب چارخانی ملتانی کھیس کھول کر ان کی ٹانگوں پر ڈالا، تپائی قریب کر کے اس پر پانی کا جگ اور گلاس رکھا، گھڑی کو چابی دی، الارم سیٹ کیا اور پھر آہستگی سے ان کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ان کے ساتھ چپک گئی۔ کتنی بدل گئی تھیں وہ، کبھی ان کا پورا سراپا ایسا گدرایا ہوا نرم نرم سا لگتا تھا، اب بس ہڈیوں کی چبھن تھی اور بیماری کی تپش۔ کتنے دن اور کتنے دن، کبھی نہ کبھی اس نے کبھی کو لمبا کیا، وہ اس بستر پر نہ ہوں گی، نہیں یہ ممکن نہیں، مگر ڈاکٹر پیر زادہ جو بھی کہہ دیتے ہیں وہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ ان سے بڑا ڈاکٹر تو پورے پاکستان میں نہ تھا، اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ مرض لا علاج ہے، جس زخم کی ہو سکتی ہو تدبیر رفو کی۔